السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 127 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اونچی کر رہے تھے، تو یہ دونوں دعا پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول کر لے، یعنی جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، اے ہمارے رب تو اس کو قبول کر لے، یعنی ہماری محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی تو سن رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور تو دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو ہماری اس کوشش کو، اس عمل کو قبول کر لے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، دونوں نبی ہیں۔ دونوں مل کر کے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور دونوں مل کر کے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اخلاص آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر کو اللہ کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے ابراہیم اور اسماعیل دونوں بلند کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن کعبہ بناتے وقت دیوار جیسے بلند کر رہے ہیں، اینٹ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین تو ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، تو ہماری اس نیکی کو قبول کر لے، تو ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا نیکی کرنے کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ نیکی کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نیکی ایسی ہو کہ ہماری نیکی قبول ہو جائے، کمال اس میں ہے۔ اس سے علماء نے نقطہ نکالا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسے جلیل القدر نبی اللہ کے گھر بنانے کے ساتھ ساتھ
وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی قبولیت کے واسطے ہم رب العالمین سے گر گرائیں، ہم رب العالمین سے مانگیں، ہم رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کریں اور بھول جائیں، بس ہم نیکی کرتے چلے جائیں، یہ کمال نہیں ہے۔ انبیاء کا مشن یہ ہے، انبیاء کی تحریک یہ تھی، انبیاء کا اسلوب یہ تھا کہ وہ جب نیکی کرتے تھے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے واسطے دعائیں بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو خواتین کو چشمے کے پاس جو کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی، ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انظرني۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دو خواتین کو پانی پلا بیٹھے، پانی پلانے کے بعد وہاں پہ جو درخت تھا، وہاں پہ جو درخت تھا، چشمے کے بازو میں درخت تھا، درخت کے پاس پانی پلائے، اور پانی پلانے کے بعد وہاں سے لوٹ کر کے چشمے سے ہٹ کر کے پانی کے پاس آئے۔ پانی کے پاس آنے کے بعد اور درخت کے پاس آنے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سائے کے پاس آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ دعا کر رہے تھے، اے رب العالمین، تو مجھ کو جو بھی یہاں پہ خیر عطا کر، تو مجھ کو جو بھی یہاں پہ خیر عطا کر، میں اس کا محتاج ہوں۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، تو مجھ کو جو بھی یہاں پہ خیر عطا کرے گا، یہاں پہ بھلائی عطا کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ نیکی کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، نیکی کے بعد دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے خیر مانگ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی کر لینے کے بعد بھی ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی قبولیت کے واسطے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دعا کو نہ بھولیں اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات، خرافات اور شرکیہ عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔